سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سورہ یوسف کا 5واں رکوع اور 12ویں پارے کا 15واں رکوع۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان داخل ہوئے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے اس میں جن کا ذکر ہے، اس واقعے کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر ایک کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور ہر ایک کو اللہ تعالی نے اپنا قرب عطا فرمایا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ ہے اور آپ کا صدقہ ہے کہ بھائیوں نے ظلم کیا، انہیں بھی اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت زلیخا انہوں نے بھی توبہ کی، جس کا ذکر آخر میں آپ سماعت کریں گے۔ مصر کی ان عورتوں نے توبہ کی۔ اسی طرح اب قید خانے میں 2 جوانوں کا ذکر ہے، ان کی توبہ کا بھی ذکر ہوگا۔ بادشاہ نے بھی توبہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے صدقے میں ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا 2-3 دن کے لیے، پھر عزیز مصر آپ کو ڈال کر بھول گیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام 12 سال جیل میں رہے، اور ان 12 سالوں میں آپ روزانہ، بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ روزانہ آپ روزہ رکھتے اور پوری رات عبادت کرتے۔ جیل میں آپ نے تبلیغ فرمائی اور آپ نے اسلام کا درس دیا۔ جیل میں کوئی بیمار ہوتا آپ اس کی عیادت کرتے، ہمدردی کرتے، اور لوگ آپ سے مانوس ہوئے اور آپ کے علم اور آپ کی شان کے معترف ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جیل میں مشہور تھا کہ آپ خواب کی تعبیر جو بتاتے ہیں وہ بالکل حق ہوتی ہے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں 2 جوان داخل ہوئے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کب گئے، تو زیادہ جو مشہور اقوال ہیں وہ یہ ہیں کہ 7 سال کی عمر میں آپ کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر جب آپ 18 سال کے ہوئے تو آپ جیل میں گئے، اور جب آپ جیل سے نکلے تو اس وقت آپ کی عمر 30 سال تھی۔ ان 2 میں سے ایک تو مصر کے بادشاہ کا محتمی میں مطبخ تھا، مصر کے بادشاہ کا جو کچن تھا اس کے تمام باورچیوں کا یہ سردار تھا، اور دوسرا اس کا بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا۔ اس جرم میں دونوں قید کیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں۔ جب یہ نوجوان جیل میں آئے اور انہیں پتہ چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں، قال احدہما، ان میں سے ایک بولا، یہ وہ شخص تھا جو بادشاہ کا ساقی تھا، بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، انی ارانی اعصر خمرا، میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں۔ مفسرین نے فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، وہاں ایک انگور کے پودے میں 3 خوشے ہیں جو رس سے بھرے ہوئے ہیں، بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں ان خوشوں کو نچوڑ کر اس کا رس نکال رہا ہوں تاکہ میں اس رس سے بادشاہ کے لیے شراب بناؤں۔ وقال الآخر، اور دوسرا بولا جو کہ بادشاہ کا باورچی تھا، باورچی خانے کا وہ محتمم تھا، یعنی سارے باورچیوں کا وہ سردار تھا، محتمم تھا۔ ان دونوں پر جیسا کہ آپ نے سنا یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دے کر
قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ وقال الآخر، اور دوسرا بولا، انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں، تأکل الطیر منہ، جن میں سے پرندے کھاتے ہیں، نبئنا بتأویلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم آپ کو نیکوکار دیکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے ہیں، پوری رات نماز میں گزارتے ہیں، جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی خبرگیری کرتے ہیں، جب کسی پر تنگی ہوتی ہے اس کے لیے کشائش کی راہ نکالتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے تعبیر دینے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی، اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر کا علم عام طور پر خیالات پر مبنی ہوتا ہے، وہ کبھی درست ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ چاہا کہ ان پر یہ ظاہر کر دیں کہ میں خواب کی تعبیر جو دیتا ہوں یہ غیب کی خبریں ہوتی ہیں، اور میں جو فیصلے سناتا ہوں وہ اٹل ہوتے ہیں۔ میں غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتا ہوں، اس سے لوگ عاجز ہیں۔ اللہ تعالی نے مجھے غیبی علوم عطا فرمائے ہیں۔ جس کو اللہ تعالیٰ غیبی علوم عطا فرمائے اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے۔ اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک کو عنقریب سولی دی جائے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا، یعنی دو شخص تھے، دو میں سے ایک پر الزام ثابت ہو جائے گا، تو آپ نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کریں اور جہنم سے بچائیں۔ یہاں پر صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے۔